میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں 2009 کی بات ہے جب 8 یا 9 کی ہوگی جب میں نیا اس طرف آیا اس وقت میری ویڈیوز اس طریقے سے ریکارڈ ہونی شروع نہیں ہوئی تھی تو میرے ایک بڑے قریبی دوست میرے آفس کے کولیگ بھی تھے وہ بڑے کٹر قسم کے بریلوی تھے تو مجھ سے ناراض ہو گئے اب میں ان کو آیات حدیثیں عقیدہ توحید استانت پہ بتاتا تھا وہ کہتے نہیں تو گمراہ ہو گیا بہرحال ہماری دوستی اپنی جگہ قائم تھی لیکن بس وہ بڑی دراڑ اس میں آ گئی کیونکہ رہتے کٹھے تھے تو ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ علیحدگی تو نہیں اختیار کر سکتے نا ہم وہاں سارے چھڑے رہتے تھے ایک گھر ہم نے کرائے پہ لیا تھا G10-4 کے اندر اسلام آباد وہاں پہ مسجد عمر مارکیٹ کے اندر ایک مسجد ہے بریلویوں کی وہیں ہم نماز پڑھتے تھے تو وہ ایک دن خیر ہم سفر پہ گئے ہاں ہم لاہور گئے اشفاق احمد صاحب کی قبر پہ جانے کے لیے اس لیے کہ اشفاق احمد صاحب کا میں نے وہ ڈرامہ پہلے دیکھا تھا من چلے کا سودا تو 2006-7 میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یعنی سیریسلی اللہ کو لینا شروع کیا ویسے نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھنے والے کون اللہ کو سیریس لیتا ہے ورنہ تو دنیا میں چینج نہ آ جائے 313 نے دنیا قلب کر دی یہاں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے بلکہ پیچھے ہی جا رہی دن بدن اچھا تو میری خواہش تھی چلے اشفاق احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم ان کی وائف سے مل لیں تو وہ اس وقت زندہ تھی ان کے گھر گئے وہ بھی نہیں تھی بل گھر تک گئے پھر قبر کا پوچھا قبر پہ گئے جا کے وہاں پہ دعا کی ان کے لیے تو واپسی پہ جب آئے نا تو مجھے یاد ہے جیلم اسٹیشن پہ میں نے اترنا نہیں تھا کیونکہ اسلام آباد واپس اتوار کی شام تھی تو صبح آفس جانا تھا تو ہم لاہور سے یعنی پنڈی سے لاہور گئے رات والی نائٹ اس کے اوپر نائٹ کوچ کے اوپر اور صبح دوسری ٹرین جو شام کو 4:30 بجے چلتی ہے تو جب میں جیلم اسٹیشن پہ اترا نا نماز مغرب ہم نے ادا کی تو بڑے اچھے طریقے سے نا میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادل ناخواستہ چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ 2-3 دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا ہے تو ان کا جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی اچھا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتہ چلی ہے نا یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی ہلکا اثر تک تو بات پہنچاتا تھا لیکن پراپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی یا جس کو کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ میں تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا تو یہ اس نے پھر مجھے بات بتائی اللہ کا شکر ہے پھر میں نے اس دعوت کے حوالے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے ایک درس میں ایک بھائی آئے آپ کو پتہ ہے شروع میں میری ویڈیوز جو ہے وہ سواتی ٹوپی کے اندر ہیں جو شعیب بھائی نے پہنی ہوئی ہے لیکن وہ ویڈیو سے اچانک پھر پگڑی میں کیوں بدلی لیں آج یہ بھی راز سن لیں آپ شروع میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پگڑی میں ویڈیوز ریکارڈ کروں گا میں ایک نارمل سا مسلمان کیونکہ مجھے تھا کہ یار یہ تو پگڑی پہن کے کوئی بندہ تھوڑا سا نا وہ یعنی لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو علامہ شو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کا وہ پہلو چھپا ہوا تھا کہ دنیا میں لسانس پگڑی اور داڑھی ہے دین کی بات کرنے کا چاہے پاویں کوڑ بھی کو ماردا رہے تو میں نے سچ بھی بولنا ہے تو مجھے اسی گیٹ اپ میں بولنا پڑے گا کیونکہ لوگ دیتے ہیں داڑھی پوری ہے نہیں ننگے سر تے نہیں غامدی صاحب کو کراس کیوں لگا ہوا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے تو اس اعتبار سے کراس نہ لگے لیکن یہ چیزیں میرے دماغ سے اوور لک تھی میرے دماغ میں ایک اور بات تھی کہ نہیں میں سادہ سے مسلمان بن کے سادہ سی ٹوپی جو میں عام یوزول پہنتا ہوں یہی پہن کے کروں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں میرے کوئی بھی ویڈیو آپ کو کبھی کوٹ میں کوئی واسکٹ میں ریکارڈ میری یہ نارمل لائف بھی اسی طریقے سے ہے ایون سردیوں میں اسی طرح بیٹھا ہوتا ہوں سادگی ہے تو ایک بھائی ہمارے درس میں آئے تو وہ 2-3 دفعہ درس میں آئے پھر مجھے انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا بتائیں کہتے ہیں جی میں مسلسل 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں تو میں نے اس کی تعبیر آپ سے پوچھی کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا اسرائیل امگیر کے رہنے والے تھے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں کہتے ہیں میں مرشد کی تلاش میں تھا پیر فقیری کی لائن میں تھا نا تو کہتے ہیں مجھے نا اس طرح زیارت ہوئی ایک بندے کی جو کالی پگڑی باندھتا ہے اور وہ درس و تدریس کرتا ہے حالانکہ میں سوچ نہیں باندھتا تھا کہتے ہیں مجھے 2-3 دفعہ یہ خواب آیا نا تو مجھے یہ آپ کی شکل نقش ہوگی میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا تھا ویسے ہی چاندے کی لیکچر چڑھے ہوئے تھے کہتے میں بریلویوں کے دیوبندیوں کے اپنے علماء کے پاس گیا جی اس طرح مجھے بار بار خواب آتا ہے اور اس طرح ایک بندہ نظر آتا ہے انہوں نے کہا جناب تو مرشد لب گیا اس مرشد لبیا سی پتہ نہیں کہیں شاید لبھی ہے
کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بندہ کون ہے. وہ کسی کی دعوت پہ ایک دفعہ یہاں ویسے ہی آئے نا, تو انہوں نے دیکھا نا, تو اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں نے تو پہنی ہوئی تھی ٹوپی. وہ کہتے تھے شکل وہی ہے لیکن یہ تو ٹوپی ہے. تو لیکن مجھ سے نہیں انہوں نے بات کی. مجھ سے انہوں نے نا فون پہ نا عثمان بھائی سے نمبر لے کے مجھے کال کی. ان دنوں میں فون بھی سن رہا. انہوں نے کہا جی علی بھائی آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے بتایا فلاں جگہ پہ. کہتے جی وہ فلاں جگہ پہ تنگ گلی میں فلاں جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں. میں نے کہا کہتے ہیں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے. ان دنوں میں گھر میں لیکچر دیتا تھا اتوار کا نا, بیٹھک چھوٹی سی لوگ ہوتے تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے. زور کے وقت ملاقات کی. مجھے کہتا ہے جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے نا پگڑی میں دینا ہے, تاکہ میں اپنے خواب کو ریکال کروں کہ آپ پگڑی کیسے باندھتے ہیں. وہ تو میں چونکہ دعوت اسلامی میں رہا تھا, میں شروع سے ایسی پگڑی باندھتا ہوں کٹ والی, اس میں نماز میں بھی آسانی رہتی, ماتھا جمتا ہے. تو میں نے جب یعنی اگلا درس میں نے پگڑی میں دیا. 2 درس ہوتے تھے, ایک ہفتے کا یہاں پہ ہوتا تھا, اتوار کا وہاں پہ. تو اتوار کا درس یہ بات ہے اپریل 2011 کی. اس سے پہلے میرے سارے درس ٹوپی میں ہیں. سارے کتنے 20-25 ہوں گے سر, اس کے بعد ہزاروں اس میں. وہ بندہ پھر آیا, کہتا جی مجھے بالکل یہی خواب میں نقشہ نظر آیا تھا. میں نے خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا. کہتا جی میں نے یہ سنا خواب میں کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور فلاں گھر کے اندر. اچھا, وہ کہتا ہے جی وہ گھر آپ کا گھر تھا. تو کہتا ہے میں خواب میں ہی میں نے یہ دیکھا کہ میں اس گھر میں گیا ہوں, تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ کالی پگڑی باندھ کے تو درس قرآن دے رہا ہے, تو اور نبی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی, یہ مجھے خواب نظر آتا تھا. تو مجھے کہنے لگا جی اب آپ پگڑی کو پکا کر لیں. ویسے وہ خود ننگے سر ہے. بہرحال میں نے اس کو پھر لے لیا. میں نے کہا اس میں کوئی ضرور حکمت ہوگی. سر پھر حکمت نظر آئی ہے نا. کتنے ہزاروں بریلوی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی پگڑی سے دھوکہ کھا گئے. ہم نے کہا ہمارا ہی بندہ ہے. شکر لال رومال یا ٹوپی شوپی ہوتی تو ہم کچھ اور سمجھتے, لیکن جب سننا شروع کیا تو کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے. لیکن چونکہ سن بیٹھے تھے, پہلی واردات یہ ہوتی ہے سننا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں اس امام میں ننگے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سن لو, علی کو نہیں سننا. پہلے تو یہ سارے کہتے تھے نا جی دلائل دیکھنے چاہیے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کو نہیں سننا باقی سب کو سن لینا ہے؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں پہ خراب ہے. وہ ان کی بیماری پکڑی گئی ہے. تو میں نے خیر اس چیز کو پھر پکا لے لیا. میں نے کہا جی اب انشاءاللہ تعالی میں جو ہے نا وہ درس اسی طریقے سے دیا کروں گا. لیکن یہ میں نے باتیں آپ سے اس لیے شیئر نہیں کی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک قائم کرنی ہے, یا میں نے کوئی نذرانہ کھولنا ہے, یا میں نے کوئی اشتہار چھاپنا ہے اور میں نے جناب اعلان کروا دینا ہے. کچھ بھی نہیں. سرسری سوال آیا تھا, دنیا میں میں ہی بندہ ہوں گا جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد, اور کئی ایک خواب جو میری ذات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور کئی لوگوں اوروں نے بھی دیکھے ہیں, ان کو بیان کیے بغیر میں پھر کہوں گا کہ یہ دین کتابوں میں, بابوں اور خوابوں میں نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی خواب میں بار بار زیارت نصیب فرمائے, آمین. ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے, آمین. بقیع غرقد میں مدفن نصیب فرمائے, آمین. اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. یہ دعا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے دوستوں کے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی, آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گیا.